آج جمہوریت نہیں ہے، آج یہ آمریت کا ایک موقع ہے۔ جلسے، ریلیاں، مظاہرے، شٹر ڈاؤن کب ہوگا، یجام ہڑتال کب ہوگا، اسلام آباد کی طرف مارچ ہم کس وقت کریں گے، یہ جتنے مراحل آئیں گے ان مراحل میں استعفوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اگلے دنوں میں ہم اس کی اسٹریٹجی بھی طے کریں گے کہ استعفے ہم نے کس وقت ڈھال بنا کر ان کے سر پہ مار دینے ہیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے۔ حکومت گرانے کے لیے کئی بار ایسے اتحاد بن چکے ہیں جس میں ایسی سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف متحرک رہیں، نہ کبھی ایک پیج پر اور نہ کبھی ایک سٹیج پر دکھائی دینے والی یہ سیاسی جماعتیں مخالفین کو سیاسی جنگ میں شکست دینے کے لیے ایک پیج اور ایک سٹیج پر دکھائی دی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں 11 جماعتی اتحاد اس وقت حکومت گرانے کے لیے ہر قدم اٹھانے اور ہر حد پار کرنے کی اعلان کر چکی ہے۔ کل کے طویل اجلاس اور آج کی پریس کانفرنس کے بعد استعفوں کی گونج میں شدت آ گئی ہے، لیکن یہ کب اور کیسے ہوگا اور ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا اور حقیقت میں اس سے کس کو فائدہ ہوگا، اس تمام صورتحال پر میرے 8 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا استعفے دینے سے حکومت وہ نقصان اٹھا سکے گی جس کا دعویٰ اپوزیشن کر رہی ہے؟ سوال نمبر 2، کیا اپوزیشن استعفوں سے آئینی بحران بڑھ سکتا ہے کہ حکومت کے پاس گھر جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچ پائے؟ سوال نمبر 3، اگر استعفوں کا حتمی فیصلہ کیا جا چکا ہے تو کیا پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ سوال نمبر 4، 2007 میں آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ نے بھی استعفے دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کیا اس بار بھی پیپلز پارٹی ماضی کو نہیں دہرائے گی؟ سوال نمبر 5، 2014 میں پی ٹی آئی نے بھی استعفے دیے لیکن 7 ماہ کے بعد انہیں پارلیمان میں لوٹ کر آنا پڑا۔ اگر اپوزیشن نے استعفے دیے لیکن قبول نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ سوال نمبر 6، حکومت اگر مذاکرات کا کوئی فارمولا بنا چکی ہے اور مذاکرات سے معاملات طے کرنا چاہتی ہے، اگر معاملات مفاہمت سے طے ہو سکتے ہیں تو اپوزیشن مزاحمت کیوں چاہتی ہے؟ سوال نمبر 7، اگر حکومت کرپشن کے مقدمات سے ہٹ کر عوامی مفاد کے لیے باقی تمام معاملات پر اپوزیشن جماعتوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے تو اپوزیشن جماعتوں کو اعتراض کیا ہے؟ سوال نمبر 8، اگر اپوزیشن کی تحریک سے آئینی بحران طول پکڑ گیا اور اس تحریک سے تیسری طاقت کو فائدہ ہوا اور بات ایک بار پھر مارشل لاء تک جا پہنچی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی ہیں۔ ڈی جے بٹ کو آج گرفتار کر لیا گیا، کچھ اس معاملے کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مینار پاکستان میں پانی چھوڑے جانے کی کہانی ہے جس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے متضاد خبریں آ رہی ہیں، کچھ اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا تیاریوں میں واقعی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے عظمہ بخاری صاحبہ میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کی سینئر رہنما اندلیپ عباس صاحبہ نے آج ہمیں جوائن کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ آپ کے پاس جائیں گے، بڑی کنفیوژن لگ رہا ہے پی ڈی ایم کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے، ان سے سوال کریں جواب صحیح طرح دے نہیں پاتے۔ میرے خیال میں بہتر ہوگا آج سوال کیا گیا مریم نواز صاحبہ سے کہ جناب استعفوں کے حوالے سے کیا بلاول بھٹو صاحب کو منا لیا گیا ہے، اس سلسلے میں کیا جواب دیں گی؟ ذرا ناظرین سن لیتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اس موقع پہ جواب دیا یا نہیں دیا، سنیے گا ذرا۔ آپ کی طرف سے مولانا صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب کی طرف سے استعفوں کا مطالبہ بڑے زور سے ہے، لیکن بلاول صاحب ممبر قومی اسمبلی آپ تینوں نہیں ہیں، تو کیا ان کو منانے میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے اس کو استعفوں کے حوالے سے؟ تو آپ تینوں تو ممبر پارلیمنٹ نہیں ہیں، بلاول صاحب اکیلے ہی ہیں۔ بلاول آپ اس کا جواب خود دیں گے؟ اور مائک آگے کر دیا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے؟ یہ سب کچھ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو آپ فردوس عاشق امان لگے ہیں آج، مطلب خواہ مخواہ کی بات کے اندر سے وہ نکالنے کی کوشش کرنا جس کا پورے افسانے میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ دیکھیے ظاہر بلاول صاحب کے بارے میں سوال ہوا، مجھے پتا بھی نہیں میں اس بات کا آپ کا کیا جواب بس بہتر ہے۔ سو وہ بلاول صاحب کے سوال کا جواب مریم تو نہیں دے سکتی ہیں، ظاہر ہے وہ بلاول صاحب کو ہی دینا تھا۔ اور یہ خواہ مخواہ میں ایک کنفیوژن اور ایک وہ رفٹ کریٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک میں آپ کو گزارش کر دوں، پی ڈی ایم جب پریس کانفرنس میں آتی ہے اور آ کے جن باتوں کا اعلانات کرتی ہے وہ کسی ایک پارٹی کے نہیں ہوتے، تب تک پریس کانفرنس ہی نہیں ہوتی جب تک کسی بات پہ اتفاق نہ ہو جائے، اور جن باتوں پہ اتفاق ہوتا ہے اسی کے بارے میں باہر آ کے بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو آج کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا گیا تھا، اب ہمیں نٹی گریز طے کرنی ہے۔ جو لیڈرشپ ہے اس نے طے کر دیا کہ استعفوں کا آپشن جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنا ہے، 31 دسمبر تک سب نے استعفے دینے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی اس 13 دسمبر کے بعد جس فیز میں سیکنڈ فیز میں ہمیں جانا ہے
वो क्या होगा, उसकी क्या डिटेल्स होंगी, वो ज़ाहिर तय हो रही हैं। सो इसलिए इसके ऊपर कतई तौर पर जो है वो चले पीटीआई तो खुश हो, फिरदौस बाजी भी खुश हो जाएं, इमरान खान साहब भी खुश हो जाएं, आप ज्यादा खुश ना हो। मुझे मेरा उससे ताल्लुक नहीं, मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज्ड हैं। आपने खुद अभी ये बात देखें, अभी आपने खुद बात की कि जो बात तय होती है वो बाहर आके कही जाती है। अब इसका मतलब है कि आपको ये नहीं पता लॉन्ग मार्च कब होना है, आपको ये नहीं पता आपने इस्तीफे स्पीकर को कब देने हैं, आपको ये नहीं पता कि 13 दिसंबर के बाद जो है लॉन्ग मार्च करना कब है और इस सिलसिले में जो है वो आगे लाए अमल क्या है। तो ये सारी चीजें इसका मतलब तय नहीं है। मंसूर कि 13 दिसंबर को हमने कोई तकरीर करनी है कि नहीं करनी है? हमने 13 दिसंबर को आखिर अवाम को कुछ कहना है, नहीं कहना है, उनको बताना है, नहीं बताना है। आप ये कहते हैं कि हम 13 दिसंबर को अनाउंस करेंगे, आप तो ये भी कह रहे हैं ना। हमारी देखिए, ये आप हम पे छोड़ दीजिए ना, हमें ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमारी प्लानिंग है, हमें किस वक्त कहां क्या करना है इसका फैसला यकीनन सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वैसे ये आप माजरत के साथ ये आप मौलाना फजल रहमान वाली स्ट्रेटेजी यूज करें। अगर इसी तरह मैं इमरान खान साहब से सवाल करूं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल करूं, जनाब ये क्यों हुआ, गवर्नमेंट ने ये क्यों किया, वो आगे से मुझे जवाब दें ये हमने करना है ना, आप छोड़ दें, आप हमसे सवाल ना करें। दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। नो, ये क्या बात, आप बहुत अजीब आपने वैसे वो क्रिएट की है। वो हुकूमत में है भाई, हुकूमत में हमारा आटा कहाँ गया, चीनी कहाँ गई, अद्वियात क्यों बढ़ गई, एलएनजी आपने लेट क्यों, ये सारे सवालात हैं जो हमारे टैक्स के पैसों से, एक्सचेकर से जो नुकसान पहुंचता है पाकिस्तान का, ये सवाल हुकूमत से। उसमें हुकूमत ये नहीं कह सकती, जैसे अभी तक वो 2.5 साल से हुकूमत में है लेकिन अभी भी जो बात होगी वो अपोजिशन पे डाल देते हैं। यहां पर इस्तीफों की बात है, यहां पर जो एक पॉलिटिकल एक टर्मोइल के अंदर हम जा रहे हैं, बल्कि तकरीबन जा चुके हैं, उसके अंदर किस वक्त हमें जो है वो फाइनल राउंड खेलना है और किस वक्त। देखिए, पहले तो हमें इस्तीफे मांगने हैं जो हम मांग रहे हैं और इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर ये लास्ट ऑप्शन होती है हमेशा इस्तीफों वाली, फिर हम इस्तीफा देंगे बाहर आएंगे। ये 300 के करीब जो बाई इलेक्शन हैं ये करा के दिखाएं मुझे, मैं देखूंगी कैसे होंगे। क्यों 300 के करीब बाई इलेक्शन कैसे होते हैं मंसूर? अभी पिछले, मेरी गुजारिश सुन ले, बल्दियाती इंतखाबात पंजाब हुकूमत ने अभी समरी दोबारा भेजी है, चौथी समरी, कि जी उसको पोस्टपोन कर दें कोविड की वजह से, और अभी तक जो हमारे बाई इलेक्शन पेंडिंग चले आ रहे हैं वो अभी तक नहीं हो सके, जो 4 या 5 है। एक जनरल इलेक्शन पे कितना खर्चा होता है? अरबों रुपए का, तकरीबन 15 अरब, मेरे ख्याल में 15 अरब था ना लास्ट टाइम। हाँ। तो अगर आधी असेंबलियां उड़ रही हैं यहाँ पे, आधे लोग बाहर जा रहे हैं, तो तकरीबन 7.5 अरब का तकरीबन खर्चा आएगा, 8 का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा। मैं ट्रस्ट भी, मैं इमरान खान साहब के हवाले से अब तक जितना मैं जानता हूँ ना, आप लोगों से जान छुड़ाने के लिए अगर उनको 10 अरब का खर्चा भी हुकूमत का करना पड़ा ना तो वो कर देंगे। गुजारिश सुन ले, सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, बात एक जस्टिफिकेशन की है, मॉरल हाई ग्राउंड की है। जरा इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट चलाए ना, जब वो कहते थे मुझसे 500 बंदा आके कहे कि गो इमरान गो और मेरी हालत हो तो मेरे में इतनी शर्म और गैरत बाकी है कि मैं चला जाऊंगा। कहा करते थे। महंगाई के हवाले से भी उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं, उनके आईएमएफ के कर्जे के हवाले से भी स्टेटमेंट मौजूद हैं, और जो बड़े बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए थे उसके हवाले से भी स्टेटमेंट मौजूद हैं। तो गुजारिश यहाँ पे ये है कि या तो ये आप ये तय कर लेना कि ये इनके पास कुछ जस्टिफिकेशन होगी कि पाकिस्तान की 11 बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो इनसे अलहदा हो जाए। और अभी सिर्फ ऑपोजिशन के नहीं, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी बहुत सारे लोग जो है वो जो इनके एमएनएज एमपीएज हैं, जो फ्लोर ऑफ द हाउस भी इनके बारे में, इनकी हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको अगली टिकट का जो है वो अगर गारंटी दी जाए। तो ये अभी आप देखिए, अभी मैंने ये कहा ना कि अभी तो ट्रेलर आगे देखिए होता क्या। शैला साहबा, ये बार बार एक ही हर सवाल का जवाब मुझे बस यही मिलेगा कि ये हमारे पे छोड़ दीजिए, आगे देखिए होता क्या। शैला साहबा, असल बात पीपल्स पार्टी के हवाले से आती है। आप सिंध असेंबली के अंदर आप खुद भी मौजूद हैं, क्या पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली से इस्तीफे देगी? क्या सिंध असेंबली टूटेगी? क्या होगा? क्योंकि सारा ओनस जो है वो आपके ऊपर आता है कि पीपल्स पार्टी क्या करती है। अच्छा, ये बात काफी दफा मौजू बना के इसको कोशिश की गई कि चैनल्स पे ये बात डाली जाए कि पीपल्स पार्टी जो है वो ज्यादा अरसे पीडीएम का हिस्सा नहीं रहेगी, ये नहीं होगी। और इतनी ही दफा चेयरमैन बिलावल ने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के तमाम फैसलों की पाबंद है। और आमतौर पर लोग कोविड के बाद जब नेगेटिव हो जाता है इतनी जल्दी बाहर नहीं आते, लेकिन इस इबहाम को खत्म करने के लिए वो खुद आए। और ये बात भी सबको मालूम है कि पीडीएम जब बनी है तो उसमें भी चेयरमैन बिलावल का क्या किरदार रहा है। सबको मनाया, दोबारा से सबसे मीटिंग की और एक एतमाद का प्लेटफॉर्म पे लाए। और यहाँ तक के
کہ اخلاقیات تو جنازہ نکل ہی چکا ہے جب سے تبدیلی کی سیاست شروع ہوئی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ گر پڑے تو وہ جو دانی شور بیٹھ جاتے ہیں مخصوص چینل پہ انہوں نے یہ تک بھی کہا کہ بڑے صحیح ٹائمنگ پہ گرے ہیں اور پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے اور اس میں استعفوں کا طے ہونا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر بھی انہوں نے ویڈیو لنک پر شامل ہوئے اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا. باقی لائحہ عمل کے لیے آج کی میٹنگ تھی اور یقیناً کہ وہ بھی سب سکون سے ہو گئی ہے. 13 تاریخ کو تمام لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ ادر دین سندھ جو بھی لائحہ عمل ہم نے جلدی دیا تو یہ تو وہ گورنمنٹ ہے جس نے پیپلز پارٹی کی خواتین تک پہ ایف آئی آر کاٹ دی ہے. وہاں پہ ایک مظاہرہ ہوا تھا لاہور میں تو یہ تو خواتین کو بھی نہیں بخشتے. ان کا تو یہ حال ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ملتان میں جو پھر ان کا حشر عوام نے کیا ہے کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے قافلے تو روک دیے تھے, ہر جگہ کنٹینر لگا دیے تھے, لوگوں نے وہیں پہ دھرنا دیا تو عوام نے نکل کے ثابت کیا کہ جی اپوزیشن ہی ہماری امید ہے آخری. تو ان سے تو کوئی امید نہیں ہے تو کرونا کرتے اور ہے نا پھر وہ کر دیتے ہیں جو انہیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں تو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, انہوں نے اسٹیل مل کا بھٹا بٹھا دیا. خود مجھے آگے میں دوبارہ آتا ہوں اندلیپ عباس صاحبہ کر سکے لیکن انہوں نے بھٹا ہی بٹھا دیا. ٹھیک, اندلیپ عباس صاحبہ کل احسن اقبال صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ذکر کیا کہ جی حکومت کی جانب سے ہم سے رابطہ کیا گیا ہے کہ آئیں بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. جب احسن اقبال صاحب نے یہ بات کہی تو مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت سے میری بات چیت ہوئی اس پروگرام کے بعد. میں نے اس خبر کی تصدیق لینا چاہی. مجھے تصدیق کیا گیا کہ ہاں یہ فیکٹ ہے, حکومت کے 3 وزیروں کی جانب سے مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا گیا ہے کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں. میں نہیں جانتا یہ کلیم کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے, لیکن ڈاکٹر شہباز گل نے یہ ٹویٹ کیا کہ نہ آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے اور نہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا. حکومت کی کیا سوچ ہے؟ کیا آپ لوگ واقعی کو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, یا ایبسولوٹلی نو چینل آف کمیونیکیشن ود دی اپوزیشن؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا ایک ڈسکرائب کیا اس کو, لیکن آپ نے تھوڑا اس کو ذرا سافٹ ہینڈ سے کہا کہ کنفیوژن ہے ان کے رینکس میں. ان کے رینکس میں ٹوٹل کیوس ہے. اچھا, آپ ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام میں ان کا بیانیہ ملا لیں, نہیں ملے گا. کل میں پروگرام میں تھی, میرے ساتھ ادھر بیٹھی ہوئی تھی نفیسہ شاہ اور ساتھ تھے محسن نواز رانجھا اور ساتھ دوسرے اور پروگرام میں خاقان عباسی بھی تھے. تو وہ اینکر نے ان سے پوچھا کہ خاقان عباسی صاحب تو کہہ رہے کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے نیشنل ڈائیلاگ نہیں کرنا, ہم نے اداروں کو کہنا ہے کہ وہ آ کے ڈائیلاگ کریں, نیشنل ڈائیلاگ. جس پہ پھر نفیسہ شاہ نے بالکل اس نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے بھی سوال کیا کہ جی آپ کا تو 4 نمبر پہ 27 یا 26 جتنی بھی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہم نے ادارے اپنی حدوں میں رہیں اور یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ اس لیے آپ باہر سڑکوں پہ آئے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی ادارے آ ہی نہیں رہے, ادارے بلائیں. تو نفیسہ شاہ نے کہا کہ جی ہماری طرف سے ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, شاید خاقان عباسی صاحب نے شاید کہا ہو. اچھا, تو اس پر محسن نواز رانجھا نے کہا کہ ہاں ہے تو ہونا تو چاہیے ڈائیلاگ, لیکن ہو سکتا ہے ان کی ذاتی رائے. مطلب آپ سوچے 4 بندے ایٹ دا سیم ٹائم ان ڈفرنٹ ٹاک شوز, اس 11 پارٹیوں میں سے ان کو نہیں یہ پتا تھا کہ کیا کہنا ہے, کیوں کہنا ہے, کس طرح سے یہ اکٹھے ہوں گے. تو یہ ہے کمپلیٹ کیوس, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بات کی مذاکرات کی. میرا خیال ہے کوئی 2 مہینے ہو گئے ہیں. خان صاحب نے میرے کل بھی بیان دیا ہے بڑا کلیئر. انہوں نے کہا جی میں ہر قسم کی بات اپوزیشن سے تعاون کرنے کو تیار ہوں, لیکن ایک چیز پہ میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں اور وہ ہے ان کے کرپشن کے کیسز. اچھا, اور بات ہی ساری وہاں ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے ان کو بٹھایا تھا اور اس کے بعد 2 دفعہ اسد کیسر صاحب نے بلایا, یہ نہیں آئے میٹنگز میں, مذاکرات کرنے نہیں آئے یہ. اور ہم نے ان کو کہا کہ جی نہیں آئے. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کورونا پہ نہیں آئے, کورونا کی میٹنگ تھی وہ, اس پہ بھی نہیں آئے. جی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ دکھایا گیا کہ جی آپ فیٹف کا یہ بل ہے, یہ آپ کے سامنے ہوا, انہوں نے یہ والے کیے, اٹھا دیے. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے
अग्री किया था कि ये आपकी नैब की सारी चीजें पूरी हो जाएंगी और हम इसलिए ये 34 निकात लेके गए थे। इन्हीं की पार्टी कहती है जी हमने 34 निकात पेश ही नहीं किए। ठीक है, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि हमने फौज के जरिए ये एस्टैब्लिशमेंट के जरिए पेश किए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। अच्छा, अब ये बैठ के कहेंगे कि हमने तो कभी एनआरओ मांगा ही नहीं। तो और मिफ्ता इस्माइल तो अंदलीब साहबा, मैं अगर आप इजाजत दें, मैं अगर आप इजाजत दें, आप इनको एक्सपोज करने का एक बड़ा आसान तरीका है, आप इनसे कहें कि जी हम ठीक है मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी लाइव कवरेज होगी, सब देखेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा कि आप हमसे क्या डिमांडें करते हैं, आइए बैठ के दो हाथ हो जाए। क्या ख्याल है आपका? अगर पूरे अवाम ही देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये इस किस्म की डिमांड करते हैं कि जी हमारे नैब के केसेस बंद करें, क्या ख्याल है? मैं तो अग्री करती हूँ, मुझे इसका लीगल नहीं पता कि क्या whether that's allowed or not, लेकिन मैं अग्री करती हूँ। अब यहाँ पे भी तो हम टॉक शो में बैठे हुए हैं ना, बैठ के होना चाहिए। हम तो यहाँ पे टॉक शो में बैठे हुए हैं ना, दिस डिबेट इज बीइंग वॉच्ड बाय द होल कंट्री, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो करें को एक्सपोज करें। अगर ये कोई इधर उधर जाएंगे तो लोग एक मिनट में कह देंगे ये आप अपने केसेस की बातें कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है इसके ऊपर पीपीपी और पीएमएलएन, और वो आपको याद है मिफ्ता इस्माइल का चला ले वो स्लॉट जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये हमने दिए इनको, बिल्कुल दिए, ठीक है, और इस पे अग्री कर गए थे एस्टैब्लिशमेंट वाले। और उन्होंने हमें कहा कि जी ये तो आपकी बातें मानी जाएंगी, लेकिन ये इमरान खान बीच में से बैकआउट हो गया। मैं चाहती हूं कि पब्लिक में ये सारी चीजें आए, बिल्कुल होना चाहिए। ये और बात है कि जब पब्लिक में गए और राना सनाउल्लाह ने सिर्फ एक ऑब्जेक्शन की इसके खिलाफ, उन्होंने कहा जी हमने आपको सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिया था और शाह महमूद ने आके असेंबली में उसको एक्सपोज कर दिया। अच्छा। ये उन्होंने कहा था। तो प्रॉब्लम इनको आएगी और ये एकदम वो बातें नहीं करेंगे जब उनको पता होगा कि सारा जमाना देख रहा है। अभी के ना भी करें तो गली गली में लोगों को पता है कि ये क्यों हो रहा है, चप्पे पे लोगों को पता है कि वो फ्लैट्स कहां से आए, वो फ्लैट्स किस पैसे से आए, ये टीटियां कहां से गई। 30,000 सफ़ों का एविडेंस है शहबाज शरीफ के ऊपर, और उसमें अब कोर्ट में मामला गया हुआ है। अज़मा बुखारी साहबा मुश्किल में लगता है फंस गई हैं अंदलीब अब्बास साहबा की इस बात के ऊपर जवाब देना चाह रही है। ब्रेक ले रही है मुझे, ब्रेक के बाद इनको मौका देते हैं क्या जवाब देती है। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अंदलीब अब्बास साहबा कह रही थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ अपने नैब के केसेस, करप्शन के केसेस खत्म कराने के लिए हो रहा है। तो मैंने उसमें तजवीज़ दी कि पब्लिक कर लें, अगर मुज़ाकरात जो है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन आमने सामने बैठ जाएं और वो सब कुछ ही पब्लिक देख ले तो सबका पता लग जाएगा ये दरअसल में चाहते क्या है। अज़मा साहबा इसका जवाब देना चाह रही थी। जी अज़मा साहबा। देखिए, पहले तो गुजारिश है कि अंदलीब बीबी को भी उतनी ही बात पता होती है या वो बताना चाहती हैं जितनी इनको सूट करती है। पहले तो मेरी गुजारिश है कि मैं अंदलीब को चैलेंज कर रही हूँ, मुझे बताएं फैटिफ पे ये लेके गए थे या इनकी इतनी हैसियत थी कि ये फैटिफ पे किसी को बिठा लेते या बिठा सकते। और मुझे ये बता दें कि फैटिफ के अंदर मीटिंग्स के अंदर जो है कौन लोग बैठे होते थे और कौन लोग पीछे कुर्सियों पे, इवन जो कमेटी रूम के अंदर पीछे कुर्सियों पे कौन लोग बैठे होते थे। तो इसलिए ये तो बातें ये रहने दें, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ तो बैठना ही नहीं चाहता पहले दिन भी। और अब इनके साथ कौन बैठेगा जब इनको एनआरओ चाहिए बार बार। मैं बैठने के लिए तैयार हूं, पहले आपको याद है ना करप्टों के साथ वो बैठना नहीं चाहते, उन्होंने आज तक सलाम नहीं लिया हुआ किसी, आज तक वो किसी के साथ जो एक होता है ना जीना मरना जिसे हम कहते हैं, किसी की खुशी गमी में शामिल होना, इस शख्स की जिंदगी में वो भी नहीं। गरूर और तकब्बुर का आलम यह है कि इनको इंसान लगते ही नहीं। और आज ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं हमारे साथ बैठ जाएं, इनके साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक नेशनल डायलॉग की बात है तो डायलॉग अंदलीब बीबी इतना ही है कि आप लोगों के सिर के ऊपर से हाथ उठा लिया जाए और आप उनको ये कह दिया जाए कि बराए मेहरबानी जो प्रेस रिलीज देते हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें। आपका सियासत में रोल नहीं है, आपका सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। यही बात करनी है और यही डायलॉग होगा सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर। दूसरी बात, एक मिनट मुझे जरा बात कर लेने दो। जहां तक लाइव उसकी बात की है, हमने तो ऑफर किया, आपको याद है शाहिद काका अब्बासी ने कहा मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूं। लाइव इन्वेस्टिगेशंस दिखाएं जो हमारे साथ करते हैं और हमारी लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखाएं। सबकी बिल्कुल सबकी, मेरी सबकी, मुझे बात तो पूरी कर लेने दो ना। हमजा शहबाज शरीफ साहब के ही केस में, चलें यहां से शुरू कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्हें ईसीएल के ऊपर केस इनका नाम डालने के लिए लेके गए हैं कोई महीना पहले, उसके ऊपर कैटेगोरिकली 3 रुकनी बेंच ने जो
फैसला दिया, उन्होंने कहा कि मशकूक ट्रांजैक्शंस अगर हों तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, और ये काजी फाइजा के केस में कैटेगोरिकली बता चुकी है सुप्रीम कोर्ट के मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। ये तो बहुत सारी चीजों पे शुरू, वो जान देनी है वो कहाँ है आजकल, जिसने 15 किलो मुनशियात भी डाल दी थी राना सनाउल्लाह के ऊपर, क्या हुआ उस केस का? आशियाना के ऊपर हाईकोर्ट का डिसीजन पड़ा है, उसमें कहा कि शहबाज शरीफ ने तो अच्छे बच्चे का रोल अदा किया और वो खुद उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल किया। उसके बाद साद रफीक की जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, उन्होंने कहा कि ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं पॉलिटिकल मुखालिफिन की और नैब के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट हर रोज, अभी 4 दिन पहले केस क्वेश्चन पे आ जाए, क्या आप इनसे पब्लिक के अंदर मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं? हम इनसे कोई मुज़ाकरात के लिए आप इनसे तैयार नहीं है या वैसे ही तैयार नहीं? देखिए, हम इनके साथ बिल्कुल अब कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, इनको घर जाना होगा। इदारों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हमें इनको पहले घर भेजे और उसके बाद सब लोग बैठे और बैठ के अपने अपने दायरा कार जो आईने पाकिस्तान कहता है उसके अंदर अपने अपने दायरे में वापस चले जाएं। सियासतदानों को सियासत के लिए छोड़ दें और अपने अपने काम करें। ये आपने इनके ऊपर कहा कि जी इनके ऊपर जो शफकत का हाथ रखा गया है वो हाथ हट जाए। हाँ बिल्कुल। तो क्या इसमें दूसरा जुमला ये भी है कि वो शफकत का हाथ हमारे नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें नहीं है, हमें बिल्कुल कोई हमें कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं। मेरी गुजारिश में सिर्फ जो बात पूरी करना चाह रही थी वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले भी, 4-5 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर जिस बात पे हम हमेशा बात करते हैं, जिसके ऊपर कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि फौजदारी केस, कत्ल के केसेस के अंदर भी 90 दिन का रिमांड नहीं होता। और किसी एक अथॉरिटी की पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में किसी के पास चेयरमैन नैब वाली अथॉरिटी नहीं है जिसको दिल चाहे वो 90 दिन के लिए अंदर रखे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इतराज उठाए हैं। उसने कहा ये क्या है कि आप वहां पर लोगों को 90 दिन के लिए बंद कर देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करके। कितने लोग गए हैं जेल में? मुझे बताइए आज तक किसका केस प्रूव हुआ, क्या साबित किया? शैला साहिबा, ये बात जो अज़मा साहिबा ने तो कह दिया कि जी हमारे सारे केसेस जो हैं उसको बेशक पब्लिक के अंदर ट्रायल उसका होना शुरू हो जाए, लाइव प्रोसीडिंग्स दिखा दें। जरदारी साहब के लिए भी इजाजत है आपकी तरफ से? हाँ, इसमें क्या मसला है, क्योंकि ये तो वो केसेस हैं जो पहले भी चल चुके हैं और मुझे सिर्फ ये पूछना है कि केओस हम में है या गवर्नमेंट में है? कहाँ से चलूं? यहाँ से चलूं कि मैं नाइजीरिया में था वरना मुल्तान में ऐसा ना होता, इतनी बड़ी बात हो गई, या इधर से चलूं कि इनके लोग बैठते हैं और कहते हैं कि इनके केसेस मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। भाई कौन सा केस मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है? अभी तो बहुत से रेफरेंसेस भी दायर नहीं हुए और केसेस के बारे में तो हम बात ही नहीं करते। हमारा तो एक 26 पॉइंट पे मुश्तमिल एजेंडा है और उसमें 10वें नंबर पर ये बात है कि इंतकाम की बुनियाद पर जो आप लोगों ने किए हुए हैं उनको अब नहीं जारी रहना चाहिए। अदरवाइज तो सारी बात हमारी वो है। अब अगर 11 से बल्कि अब तो 12 पार्टीज हो जाएंगी, उनके लोगों के दरमियान अगर मसाइल हैं तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तो बड़ी अच्छी बात है। वो एक दूसरे में मर्जर थोड़ी हुआ है उनका। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक रहबर कमेटी है जो बैठती है और जो फैसले करती है। आप तो मुझे इतना समझा दें बस कि वजीर आजम को क्या परेशानी हो गई है कि वो अब परवेज इलाही अपने आप को बनाने पे तैयार है और वो कहते हैं मुझे परवेज इलाही की तरह समझे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, सबसे बड़ा डाकू तो था। ये मुझे समझा दे। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हुकूमती पार्टी को ऐसे क्या हो गया कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो माशाल्लाह से ताज़ियत करने भी गए और फिर यूसुफ रजा गिलानी के यहाँ भी चले गए। मुझे ये बता दें कि मैंगल साहब जो हैं वो अब आपके तो हिस्सा नहीं है ना, तो हुकूमत के पास सादा अक्सरियत है या नहीं है? तो ये सारी बातें हैं। और मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लोग कभी ये पूछते हैं कि हमने जराए रोजगार तो बढ़ाए नहीं, 1 करोड़ नौकरियां भी नहीं दी। वजीर आजम साहब क्या होगा उन 4,500 लोगों का जिन्हें आपने एक जुम्बिश कलम से निकाल दिया स्टील मिल से? लेकिन शैला साहिबा, मुझे वजीर आजम ने इंटरव्यू में कहा था कि हमारे 5 साल जब पूरे होंगे तो ये नौकरियां 1 करोड़ से भी ज्यादा होंगी, आप देखिएगा। सुभान अल्लाह। पता नहीं है एक ही रात में बांटेंगे क्या? क्या बारिश है, ओले हैं, क्या है जो ये यूं करेंगे? इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान जब से बना है आप नौकरियों की तादाद देखें कि कितनी नौकरियां पाकिस्तान बनने के बाद से मिली हैं। और एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में ये श्योर है कि वो कोई फैसला तक सही वक्त पे करने की सलाहियत नहीं रखती। चले आगे चलते हैं। के पास जाना है, 1 मिनट, IMF के पास जाना है, किस वक्त जाना है वो खुद एतराफ कर चुके। कौन सी शराइत पे मानना है वो खुद एतराफ कर चुके। इदारे मजबूत नहीं कर सके, खुद एतराफ कर चुके। फेटफ की आड़ में
ان کی ٹیم کو بٹھا کے آپ نے انتقامی کارروائیاں کی، گرے لسٹ میں پھر بھی ہیں. اچھا مجھے اجازت دیجیے، بریکنگ نیوز لے لیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ ہو رہا ہے، تو آپ کی تسلی ہو جائے گی. اب کیا فرمایا آپ نے؟ جنوری کے لاسٹ ویک میں لانگ مارچ ہوگا. ابھی بہت کچھ ہوگا، میں آپ کو بتاؤں. جنوری کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ ہوگا. منصور ایک بات اور بتاؤں، جی جی ایک بات اور بتاؤں. جی جی نہ ہمیں کسی امپائر کا انتظار ہے، نہ انگلی کا، نہ ہمارا کوئی کزن ہے کہ مریدین کے ساتھ آ جائے. ہم عوام کی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں. فضل الرحمان صاحب کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کون ہے؟ وہ جو مدرسے کی پوری فوج لے کر آتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے لوگ رجسٹرڈ ہیں. کوئی وہ الیکشن لڑتے ہیں اور جیتے ہیں. وہ الیکشن لڑتے ہیں اور جیتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری نے پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کے علاوہ کب جیتے بتائیے؟ ان کا کاؤنسلر نہیں ہو سکا آج تک. وہ بھی پولیٹیکل پارٹی ہے نا. جے یو آئی ایف کا طاہر القادری کی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کے مریدین کے حوالے سے آپ نے بات کی. مریدین کی بات ہی نہیں ہو رہی، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں. ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں. وہ انتخابی سیاست کرتے ہیں اور جیتتے ہیں. طاہر القادری پی ایم ایل این کے علاوہ آج تک جیت نہیں سکے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو مدرسے کے بچے آتے ہیں وہ کون ہیں؟ مدرسے میں بچے نہیں پڑھتے، 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ آتے. ٹھیک ہے، تو انہیں پلیز بچہ نہ کہیں. 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں. اور ہم نے یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ اگر ہم تھوک کر کے ٹیشو پھینکیں تو لوگ اٹھا لیتے ہیں. اچھا چلیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ فلمائیں اور ان دونوں میں فرق رکھیں. حالات اتنے برے ہیں کہ کزن بھی نہیں آئے اس دفعہ کہ اپنے اہداف پورے کر لیں. یہ حال ہے ان کا. اندلیب صاحبہ آپ کے اوپر الزامات ہر جگہ سے اٹیک آ رہے ہیں. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں کوئی بات ان کو سوال کر سکوں. اب آپ کو جوابات آپ کو دینے ہیں. جی کیا کہیں گے آپ؟ منصور آپ نے دیکھ ہی لیا، کہنے کی ضرورت نہیں، ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بڑا کوٹ کیا ہے نا. آئی ایم گلیڈ، کیونکہ اور پروگرامز میں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 5 بت تھے جنہوں نے یہ فیصلے کیے، تو وہ یہ سپریم کورٹ کو بڑا کہہ رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہا ریمارکس میں، یہ کہا. تو سپریم کورٹ اور باقی کورٹوں نے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ جی ایک مفرور، اشتہاری، ایبسکونڈر، مجرم، کنوکٹڈ، ریفرنسڈ بندہ بھاگ گیا ہے، بھگوڑا ہے، اور اس نے پورے ملک کو چکما دیا، غریبوں کو آنسوؤں سے بہا کے یہ باہر بھاگ گیا ہے، یہ واپس نہیں آ رہا ہے. These are also their remarks. اور اسحاق ڈار کے اوپر بھی ایگزیکٹلی یہ ریمارکس ہیں کہ جی یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس انٹرویو پہ ہر پاکستانی کا شرم سے سر جھک گیا جب اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں جاتے مقدمے پھر کرنے، آپ یہاں بھاگ کے بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری ایک ہی پراپرٹی ہے اور کوئی اور پراپرٹی نہیں ہے اور آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے سروائکل میں درد ہے، میں بیمار ہوں. تو انہوں نے کہا کتنے سال سے ہے؟ وہ کہا جی 3 سال سے. مطلب آپ کا دنیا میں آپ کے ساروں کو مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ بھگوڑے ہیں، آپ کے لیڈر بھاگے ہوئے ہیں، ان کی فیملیاں بھاگی ہوئی ہیں، ان کے بیٹے، ان کی بہویں، ان کی بیوی سب باہر بھاگے ہوئے ہیں. اور یہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ بیٹھ کے کہ جی جائیں کرونا میں جا کے جھونکے اپنے آپ کو، مر جائیں تو کیا بات ہے. یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا مر جائیں تو کیا بات ہے، ویسے ہی مر جائیں گے یہ بھوک سے. کین یو امیجن کہ یہ ان کا حال ہے. یہ سمجھتے ہیں اندلیب صاحبہ I want you to continue. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد اندلیب صاحبہ کے بعد واپس جائیں گے. ان کی بات کمپلیٹ ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کے اجلاس کی اور اس کے ساتھ ساتھ جلسوں کی بھی بات ہو رہی تھی، اور مختلف سیاسی جماعتیں اپنا لائے عمل اور اپنا بیانیہ دے رہی تھی. سلسلے میں ڈی جے بٹ صاحب بڑے مشہور ایک کیریکٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تمام جلسوں کے اندر وہ ڈی جے کا کام کرتے تھے، گانے لگاتے تھے، ساؤنڈ سسٹمز ان کے ہوتے تھے. آج لاہور میں انہیں گرفتار کر لیا گیا. عظمت صاحبہ انہوں نے 13 تاریخ کو آپ لوگوں کے لیے ارینجمنٹس کرنے تھے سارے. یہی تو بات ہے کہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے. وہ بیچارے مطلب جو آدمی اتنا بزدل ہے کہ وہ ڈی جے بٹ سے ڈر جائے، وہ ہم سے مقابلہ کرے گا. اور ویسے بھی ہمارا مقابلہ تو ان کے بڑوں سے ہے نا.
تو ان کا مقابلہ ہے ڈی جے بٹ سے, کرسیاں لگانے والے سے, ٹینٹ لگانے والے سے, تو مطلب اپنی اپنی مطلب حیثیت کے مطابق بندہ مقابلہ کرتا ہے, تو یہ کریں ان سے مقابلہ, ہمارا مقابلہ کہیں اور ہے. اب میں ذرا ایک منٹ نہیں, میں نے ذرا اس ٹاپک پہ ایکچولی ذرا بات کرنی ہے میں نے, کہ یہ اب مجھے پہلے بتا دیجیے کیا انہوں نے کرنا, وہ ہمارے وینڈر نہیں تھے. اندلیپ عباس صاحبہ یہ ہمارا ترپ کا پتہ تھا جو ہم نے ان کو دکھانے کے لیے رکھا. میں نے عظمہ صاحبہ سے اس لیے سوال کیا کیونکہ انفارمیشن کی سارے معاملات جو ہیں وہ یہ ہینڈل کر رہی تھی, تو ان کے پاس بیسٹ انفارمیشن. اندلیپ صاحبہ, ڈی جے بٹ صاحب بڑے ایسے کہنا نہیں چاہیے تھا عظمہ, یہ کہنا نہیں چاہیے تھا, سارے ڈی جے اڑ جائیں گے. نہیں اڑا لینا, پتہ اچھا پتہ لگے نا بزدل خان کتنا بزدل ہے, پتہ چل جائے گا. اٹھا لے سارا پاکستان, اٹھا لے. نیم کالنگ پلیز. پرائم منسٹر کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں. اچھا, ہاں وہ بزدل نہیں ہے, وہ بزدل نہیں ہے. میں نے کیا کہا, میں نے ایک انسان کی ایک میں نے کوالٹی کے بارے میں بات کی, یا انسان بہادر ہوتا ہے یا بزدل ہوتا ہے. اب جو اپنے پولیس دیکھ کے اپنے گھر کی دیواریں پھلانگ جائے اس کو بزدل ہی کہتے ہیں. جو پولیس دیکھ کے بھاگ جائے, جو پش اپ ہی کرتا رہے لوگ باہر لوگوں کو بلا کے, اس کو بزدل ہی کہتے ہیں. بھائی اور کیا کہتے ہیں. مجھے آگے چلنے دیں, میں ذرا اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں. اندلیپ عباس صاحب, ڈی جے بٹ صاحب بڑے امپورٹنٹ ایک کھلاڑی تھے پاکستان تحریک انصاف کے. آپ نے ایک زمانے میں 2015 میں آپ نے بھی ان کے حوالے سے چند خیالات کا اظہار کیا تھا. ذرا سنیے گا ناظرین, پھر میں اندلیپ عباس صاحبہ سے سوال کرتا ہوں, سنیے گا ذرا. تو اندلیپ عباس صاحبہ, آج انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے اوپر جو سیکشنز لگائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب ایک تو انہوں نے میوزک اونچا لگایا ہوا تھا, جہاں پہ ان کی دکان ہے وہاں پہ میوزک اونچا لگایا ہوا تھا. ان کے اوپر اسلحے کا بھی ایک ڈالا گیا جناب کہ اسلحے کا لائسنس نہیں ہے, جبکہ لائسنس انہوں نے پرووائڈ کر دیا. یہ میں نے شو میں آنے سے پہلے اس چیز کو بھی کنفرم کر لیا. یہ سمجھ نہیں آئی کہ ڈی جے بٹ صاحب کو جو ہے وہ ڈی جے بٹ کو اس طرح کیوں گرفتار کر لیا گیا. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی اس ساری بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی قانونی چیزیں ہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں تو انوالو نہیں ہوں, چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو, میرا ساؤنڈ والا ہو یا ان کے ساؤنڈ والا ہو, قانون تو سب کے لیے برابر ہے. اگر ڈی جے بٹ ایک اچھا ڈی جے ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر ڈی جے بٹ کو پریکٹس ہے سارے جلسے کرانوں کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ وہ پی ٹی آئی میں رہا ہوا ہے یا وہ پی ایم ایل این میں رہا ہوا ہے یا کہیں اور ہے یا وہ بہت اچھا میوزک بجاتا ہے تو وہ اسلحہ رکھ سکتا ہے, چاہے اس کے پاس لائسنس تھا نہیں تھا مجھے نہیں پتا, بیکاز میں تو اس کیس میں بھی نہیں انوالو. لیکن اگر اس کو پکڑا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس نے غیر قانونی کام کیا ہوگا, اور غیر قانونی کام کرنے والا کسی بھی پارٹی کا ہو کوئی بھی ہو اس کو قانون کے نیچے تو جواب دہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا جی بزدل, تو میں تو ابھی اتنے بڑے سوال کیے میں نے کہ ان کا تو لیڈر ان کے کورٹ نے کہا کہ یہ بھاگ گیا ہے, لیڈرشپ ہے یہ کہ گیدڑشپ ہے, کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ دھوکہ دے کے بھاگا ہے, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, کافیاں پی رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں اور چائے پہ کہہ رہے ہیں کہ جی بزدل ہونے کے ساتھ دماغ بھی نہیں ہے, وہاں بیٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں آپ کو دیکھیے نا, ان کی چوائس آف ورڈز کو اعتراض نہیں ہوتا. ریکویسٹ ہے, نہیں ان کی چوائس آف ورڈز کو اعتراض نہیں ہوتا. میرے صرف بزدل کہنے پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے. میں اندلیپ صاحبہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, یہ گیدڑ میرا لیڈر جو بھی ہے نا خراج چور ہے نہ خراج چور ہے. نہیں کون ہو سکتا ہے دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ باتیں کرتی ہو, ہماری بہن حلیمہ باجی سلائی مشینوں سے ایک روپیہ نہیں کماتی. باتیں نہیں پلیز. ہاں, اور ہمارے لیڈر کی جو ہے فیک اینو سی کے اوپر جو ہے بنا ہوا. بریک ناظرین بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک سے پہلے تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے بریک پہ جانا پڑا. میں ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ کے پاس میں جانا چاہوں گا. شیلا صاحبہ یہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے, اندلیپ صاحبہ نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, چاہے وہ ڈی جے بٹ ہی کیوں نہ ہو, اگر قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ایکشن ہوگا. تو یہ تو قابل تعریف بات نہیں ہے, تو اچھی بات ہے, نیا پاکستان ہے اور قانون حرکت میں آ رہا ہے. بہت اچھا لگتا ہمیں یہ سب اگر یہ بات ہمیں فیصل وارڈا کے وقت نظر آتی, پارٹی فنڈنگ کیس میں نظر آتی, مالم جبہ میں نظر آتی, عامر کیانی کے ساتھ نظر آتی. بہت اچھا لگتا اگر ہمیں پتہ چلتا کہ اعظم سواتی سے وہ اراضی واگزار کرا لی گئی. بہت اچھا لگتا اگر وزارتیں بدلنے کے بجائے خسرو بختیار کا اور جہانگیر ترین کا کچھ ہمیں حساب کتاب دیکھنے میں ملتا. تو کتابی باتیں تو سبھی کو اچھی لگتی ہیں, بچپن سے ہم کرتے آ رہے ہیں,
لیکن ایسا ہے نہیں، ورنہ سپریم کورٹ چیخ چیخ کے وہ سب کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی جو میں اور آپ کہتے ہوئے جب کہتے ہیں تو دوسروں کو سمجھ نہیں آتا. اور مجھے بس یہی کہنا ہے کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس پہ ہم خود بھی عمل کریں. اور ایک کوڈ آف کانڈکٹ طے ہوا تھا سندھ اسمبلی میں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ہر جگہ رہے کہ آپ ضرور اختلاف رکھیں، جو کام نہیں کیے ہیں ان کے اوپر بات کریں، لیکن اگر لیڈرشپ کے لیے اچھے رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اختلاف کی آپ نے بات کی، اندلیب صاحبہ اور عظمہ صاحبہ دونوں سے میری آپ سے ایک گزارش ہے، یہ جس قسم کے القابات ایک دوسرے کی لیڈرشپ کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے دیے ہیں، میں آج ٹویٹر کے اوپر بھی دیکھ رہا تھا ایسی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے وہاں پہ ٹرینڈز کے اندر ایک دوسرے آپ دونوں کی پارٹی کے جو چاہنے والے ہیں ان کی جانب سے. کیا آپ لوگ اگر اپنے رویوں میں تبدیلی لے آئیں تو آپ کے فالوورز بھی جو ہیں بہتر زبان استعمال کرنا شروع کر دیں گے؟ اندلیب صاحبہ پہلے آپ بات کیجئے، پھر میں عظمہ صاحبہ کے پاس جاتا ہوں. میں تو ایک پورا جواب فیکچول دے رہی ہوں، اور میں ابھی بھی دے رہی ہوں کہ جی ایک لیڈر ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں، اور وہ کہتا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں، وہ کر کے دکھا رہا ہے، اور پیسے بھی اس کے یہی ہیں، گھر بھی اس کے یہی ہیں، وہ باہر سے پیسے لا کے پاکستان میں انویسٹ کیا. ایک لیڈر ہے جو یہاں سے پیسے لے گیا ہے اور وہاں وہ رہ رہا ہے اور اس کا جینا مرنا لنڈن میں ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے صحت بھی میری لنڈن میں ہے، میری آرام بھی لنڈن میں ہے. اس کو عدالتیں بلا رہی ہیں، اس کو مفرور قرار دیا جا رہا ہے، اس پہ اشتہار لگ رہے ہیں جگہ جگہ، عدالتوں میں، لنڈن میں، ایمبیسیوں میں کہ واپس آؤ. اور ان کے وہ ایک بی بی سی کا وہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ واپس کیوں نہیں جاتے اپنے ملک میں، آپ تو 3 سال سے ہٹے کٹے لگ رہے ہیں. تو میں تو فیکٹ سٹیٹ کر رہی ہوں، اس میں مجھے بتائیں کیا بری بات ہے؟ کیا بری بات ہے عظمہ صاحب؟ وہ تو فیکچول بات کر رہی ہے. ہاں تو میں بھی فیکچول بات کر رہی ہوں کہ عمران خان صاحب دیوار پھلانگے تھے، عمران خان صاحب پش اپ کرتے رہے پولیس کو باہر دیکھ کے، تو میں بھی فیکچول بات ہی کر رہی ہوں. اب ایک بات، جینا مرنا کسے کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی اولاد کہاں پل رہی ہے جی، ذرا بتائیں مجھے، اور میں ڈیٹیل میں جاؤں کہ وہ کہاں پل رہی ہے اور کیا کر رہی ہے. اور یہ فیک این او سی کے اوپر جو آپ نے پہلے طے تو کر لیں. عمران صاحب کہتے ہیں بیگم میری والدہ صاحبہ کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اور کبھی کہتے ہیں بیگم نے مجھے طلاق کے بعد گفٹ کر دیا تھا وہ 300 کنال کا محل، اور ڈیورس کے بعد وہ وایا راشد خان جو ہے منی ٹریل ملی. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے اندلیب بی بی، جس طرح سے وہ واٹس ایپ پہ جے آئی ٹی بنی تھی نا، جہاں وہ پرسرار قسم کی آمدرفت ہو رہی تھی، پوری قوم کو یاد ہے، لکھے گی تاریخ لکھے گی. اور جس کیس کی آپ بات کریے نا اشتہاری تو فلانا اور یہ وہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ جج صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ جج جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا تھا کہ اس کا کردار مشکوک تھا. اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ جس کا جج کا کردار مشکوک تھا نا، اس کی ججمنٹ نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ جو ہے نا، مجھے فخر ہے کہ میرا جو میرا لیڈر ہے نہ زکوٰۃ چور ہے، نہ خیرات چور ہے، نہ وہ امپائر کی انگلی ڈھونڈنے نکلا تھا گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، اپنی بیس میں نکلے ہیں اور آپ کو گرا کے گھر بھیج کے دم لیں گے. یہ یاد رکھیے گا. میری بہت شکریہ عظمہ بخارا، اندلیب عباس صاحبہ اور شیلا رضا صاحبہ. ناظرین 13 تاریخ کو اب یہ جلسہ ہے، جلسہ کیسا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے حکومت پہ کیا فرق پڑے گا یہ وقت فیصلہ کرے گا. اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.